Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study. Pak study of Sindh board. हमारा आज का टॉपिक है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस की जो वजारतें थी, जो मिनिस्ट्रीज थी, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब इन दोनों टॉपिक को इस टॉपिक में ही डिटेल में समझाया गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग पहले इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है और उसके बाद कांग्रेस की जितनी मिनिस्ट्रीज थी, वजारतें थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब काफ़ी डिलाइब्रेशंस हुई थी, बहस वगैरह हुई थी, डिस्कशन हुई थी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है एक फैसले पे पहुंची थी। वो फैसला ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इस टॉपिक का भी नाम है। अब हम लोग को समझना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या, जिसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था या फिर गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया था। वो ये था कि इंडिया एक्ट 1935 में जो मंजूर किया गया था वो सिस्टम था डुअल सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम, यानी कि मुसलमानों का अपना सिस्टम, हिंदू का अपना सिस्टम, वो अपने तरीके से, तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसे कहते हैं डुअल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस हो गया था और ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसके अंदर ये सबसे पहली बात आप लोगों ने समझ ली, डुअल सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन सा सिस्टम आया था, डुअल सिस्टम आया था, कोई और आया था। अब आगे जो इस सिस्टम में बात हुई थी वो ये थी कि प्रोविंसेस के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी कि मुसलमान चाहते थे कि हर प्रोविंस को अपने तौर तरीके से या फिर हर प्रोविंस को अपनी आज़ादी हो, वो जिस तरह रहना चाहता है वो करे। तो यहाँ पर भी प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई थी और उनके मिनिस्टर्स को बिल्कुल आज़ादी थी, उनके वज़रा को बिल्कुल आज़ादी थी कि वो जिस तरह अपना प्रोविंस चलाना चाहते हैं, अपने मिनिस्टर जिस तरह अपना प्रोविंस चलाना चाहते हैं, जो उसके अंदर अपनी यानी कि जो मतलब मुसलमान है तो मुसलमानों के तौर तरीके के मुताबिक जो करना चाहता है, जो कानून बनाना चाहता है, वो उन्हें फुल परमिशन थी। और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन थी। वो इसलिए कि मुसलमान बहुत लंबे अरसे से यही चाहते थे और इसी बात का उन्हें रिजल्ट मिला था। और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी कि सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था और एक सेपरेट प्रोविंस के लिहाज से इन्हें सिंध को नाम दिया गया था, क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि सिंध को एक अलग यानी कि प्रोविंस का नाम दिया जाए जहां पर मुसलमान अपने तौर तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और NWFP यानी कि सरहद को पॉलिटिकल यानी सियासत के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरी दी गई थी, जो कि पहले नहीं दी जा रही थी। क्यों? जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी उसको यानी कि पीछे लेकर जा रहे थे, उसको वैल्यू नहीं दी जा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आई थी। जब ये एक्ट 1935 हुआ था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा यानी कि तजवीज़ वगैरह दी गई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि 1935 का जो मरकज़ था यानी कि जो मकसद था वो मतलब जब हो गया पूरा, तो उसके बाद जो है आगे इलेक्शंस हुए थे। वो इलेक्शन हुए थे प्रोविंस के लेवल पर। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि यानी कि 1937 में प्रोविंस के लेवल पर यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज या फिर इलेक्शन हुए थे प्रोविंस के लेवल पर, सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं। तो इस टाइम में मुसलमान जो है मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी कि यानी कि अगर जब ये इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें ये कोशिश कर रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में यानी कि कांग्रेस के साथ मुसलमानों का समझौता हो जाए, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि जब इनके इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का यानी कि साथ दे और फिर इसके बदले में कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का साथ दे।
اب ہوا یوں تھا جب الیکشن ہو گئے تو کانگریس جو ہے وہ 11 پروونس میں سے 8 پروونس میں اس نے اپنی وزارتیں قائم کر لی. تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ اب کانگریس جو ہے ہمیں انوائٹ کرے گی، کہے گی کہ ہمیں مسلم لیگ جوائن کریں ہمیں ہمارے وزارتوں میں، لیکن کانگریس جو ہے وہ اس کے بالکل مطلب کہ الٹ تھی. اپنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد کانگریس جو ہے وہ بالکل چینج یا پھر بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کر رہی تھی. تو مسلمانوں کو جب یہ انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑا اس بات کا دکھ بھی ہوا تھا، اور یعنی کہ ان کو جب کامیابی وغیرہ ملی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا مسلم لیگ کو. تو اور مسلم لیگ کو جو ہے حکومت میں مطلب شریک نہیں کیا، حکومت میں جوائن نہیں کیا، اور وہ اپنی اور کانگریس جو ہے انہوں نے اپنی الگ جو ہے جماعت جو ہے وہ بنا لی، اور مسلمانوں نے اپنی جماعتی جو یعنی کہ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ جو ان کی پوری پارٹی تھی تو ان کی ایک حیثیت تھی، ٹھیک ہے، وہ بالکل نیچے گر گئی تھی اس وقت. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو لگا تھا کہ دے ول سپورٹ اس، بٹ ایسا نہیں ہوا تھا. اور کانگریس جو ہے اپنی گریڈ میں اپنی لالچ میں آ گئی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو تبھی اپنے ساتھ جوائن کریں گے جب وہ ایک یعنی کہ الگ جو حیثیت رکھ رہے ہیں اسے وہ ختم کر دیں اور وہ کانگریس میں آ جائیں اور کانگریس میں وہ جمع ہو جائیں. تو وہاں انہوں نے کہا تھا، کانگریس نے یہ بھی کہا کہ وہاں کسی کو ساتھ ملانے کو تیار نہیں تھے، لیکن جہاں پر بھی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو وہ اپنا کام کر لیتے تھے، لیکن جہاں پر تعداد کم ہوتی تھی ان کی کانگریس کی یعنی کہ ان کے لوگوں کی، جیسے کہیں ایسی بھی آبادی تھی جہاں مسلمان زیادہ ہوتے تھے تو کانگریس کی پارٹی کم ہوتی تھی، تو جہاں پر تعداد کانگریس کی زیادہ ہوتی تھی تو وہاں پر وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. یہاں پر ہاتھ ملانے سے مراد ہے کہ وہ کسی کو اپنی وزارت میں جوائن نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں پر کانگریس کی جو ہے پارٹیز وغیرہ کم ہوتی تھی تو وہاں پر وہ کسی اور پارٹیز کے ساتھ مل کر اپنی وزارتیں قائم کر لیتی تھی، اپنی منسٹریز قائم کر لیتی تھی. اور یہ جو ہے نظر آیا تھا سب سے زیادہ NWFP میں یعنی کہ سرحد میں اور آسام میں. تو آپ لوگ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ابھی ہم نے جو پچھلا ٹاپک پڑھا ہے کانگریس منسٹریز، میں نے آپ کو جو ٹاپک میں بتایا تھا تو یہی بات ہے کہ کانگریس منسٹریز جو ہے وہ یعنی کہ کس طرح اپنی بنیاد ان لوگوں نے قائم کی. ابھی ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تھا. کانگریس جو ہے اپنے یعنی کہ نشے میں بالکل چور تھی، اور اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو ایک سخت ٹھیس دی، ایک دکھ دیا. وہ اس لیے وہ دکھ یہ تھا کہ انہوں نے ونڈے ماترم، یہ کہتے ہیں کہ ایک نیشنل سانگ کا مطلب کہا جاتا ہے، نیشنل سانگ دیا گیا تھا جو کہ ایک بک سے لیا گیا تھا جس سے مسلمان بےحد نفرت کرتے تھے، یا پھر یہ کہہ سکتے تھے مسلمانوں کے لیے سراسر دشمنی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نیشنل اینتھم تھا. تو یہ جو تھا اور مسلمانوں کو نا ایک بیٹر پلیس ملتی یونائٹڈ پروونس میں یعنی کہ UP میں ایک بہت اچھے درجے پہ مسلمانوں کو جابس ملی ہوئی تھی، اور وہاں پر مسلمان جو ہے اب جاب وغیرہ کرتے تھے. تو کانگریس کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، تو کانگریس جو گورنمنٹ تھی اس نے کیا کیا، مسلمانوں کے لیے جابس کے سارے دروازے وغیرہ بھی بند کر دیے. اس کے بعد ہوا یوں تھا کہ کانگریس کے جتنے بھی ورکرز تھے وہ ہر جگہ پر آ گئے تھے ایڈمنسٹریشن لیول پر، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے اوپر بڑے ظلم کیے پولیس اسٹیشن میں، کورٹس میں، کیونکہ ہر جگہ کانگریس آ چکی تھی. اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمانوں کی لینگویج تھی اردو، تو اس کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی جگہ ہندی آ گئی تھی. اور ایجوکیشنل پلین میں یعنی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں بھی ہندی آ گئی تھی اور اردو کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا تھا اس کو ودیا مندر یعنی کہ ٹیمپل آف نالج کا نام دے دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ مسلمان کے جتنے بھی بچے تھے ان کو فورس کیا گیا تھا کہ آپ وندے ماترم یعنی کہ ورشپ آف دی پکچر یعنی کہ مسٹر گاندھی کی جو پکچرز تھی اسکولوں میں لگائی گئی تھی ان کی یا پوجا کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ ان کی پوجا کریں. اور تعلیم کا جتنا بھی ان کا منصوبہ تھا اس کو ودیا مندر کا نام دے دیا گیا تھا. اور اب لاسٹ پیراگراف ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہوا یوں تھا کہ کانگریس جو ہے
اس کے بعد جو ہے ایک تکبر والا ان کا طرز عمل تھا، جس سے مسلمان جو ہے مکمل طور پر یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں فلی وہ مایوس ہو چکے تھے اس بات سے کہ کانگریس نے انہوں کے ساتھ اتنا تلخ لہجہ رکھا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بہت زیادہ یعنی یہ لکھا ہوا ہے نا bitter for taste، یا ہندو راج میڈ them to unite against it۔ اب جب ان کا اتنا تلخ لہجہ انہوں نے مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں یہ جو چیز تھی ایک نعمت ملی، دس proved a blessing in disguise، یعنی کہ ان کا جو یہ لہجہ تھا، یا انہوں نے یعنی کہ کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ جو لہجہ رکھا تھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے فیل کیا کہ کانگریس ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا ہم کانگریس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ مسلمان جو ہے سارے وہ ایک جھنڈے کے نیچے، ایک بینر کے نیچے جمع ہوئے، اور آہستہ آہستہ کر کے دیکھتے ہوئے ایک تحریک بن گئی، اور اس کے جو یعنی کہ ان کی پوری تحریک بنتی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا، اور اسی طرح پولیٹیکل انوائرمنٹ میں بھی یعنی کہ سیاست میں بھی سندھ جو ہے مسلم لیگ 1938 میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت کی جائے، اور اسی طرح اور انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن پر دھیان دیا، اور اس کے علاوہ ایک آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے ایک آزاد مملکت کے لیے بھی محنت کرنا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے فیل کر لیا تھا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت چاہیے، اور ہم ایک آزاد مملکت کے طور پر ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں تھنکنگ ان ٹرم آف اچیونگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فار دیم سیلف، اور وہ اپنے لیے ایک آزاد مملکت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی وین کانگریس منسٹریز ریزائنڈ، مسلم لیگ آبزروڈ ڈے آف ڈیلیورنس ان 1939۔ اب دوسری جنگ عظیم جب ان کا آغاز ہوا تھا تو کانگریس وزارتیں نے جو ہے استعفیٰ وغیرہ دے دیا تھا، اور سارے ملک میں دسمبر 1939 میں ایک یوم نجات کا دن بھی منایا گیا تھا۔ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے یہاں پر۔ Thanks for your time.